ایک گرم دوپہر میں ایک معصوم سی بلی جس کا نام مائلو تھا پانی کی تلاش میں ارد گرد جا رہی تھی۔ پھر اس نے ایک دکان دیکھی اور وہ اس دکان میں گئی۔ وہاں پر اس نے ایک ریڈ پانی کی بوتل پی اور اسے کچھ سوچے سمجھے وہ پیتی ہی گئی۔ مسلسل اس کی پیاس کی شدت ہی اتنی زیادہ تھی۔ پھر اچانک سے اس کے دانت نکیلے، پنجے تیز اور منہ سے خون آنے لگا۔ اسے اچانک ہی کچھ ہونے لگ گیا۔ پھر وہ اچانک ایک زومبی میں تبدیل ہو۔ پھر وہ دکان میں بیٹھی ایک سونل نامی کٹن جو آئس کریم کھا رہی تھی اس پر اس نے حملہ کر دیا اور اسے کھانے زخمی کرنے لگا۔ پھر وہ دونوں زخمی ہو گئے اور ایک زومبی میں تبدیل ہو گئے۔ سونل سے آئس کریم گر گئی اور اب وہ دونوں کے دوسروں کو انفیکٹ کرنے لگے۔ اس سے بہت سے کٹنز انفیکٹ ہو گئے اور وہاں پر موجود ایک سمجھدار کٹن نے پولیس کو کال لگائی اور پولیس کو بتایا کہ یہاں پر ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ اور پھر پولیس بہت جلدی آ گئی۔ پولیس نے مائلو کو پکڑ لیا اور اسے بہت اچھی طرح مضبوطی سے باندھ کر اسے لیبارٹری میں لے گئے اور وہاں اس کے وائرس کا معائنہ کیا اور مائلو کا علاج کیا۔ بالآخر مائلو صحت یاب ہو گیا اور خوش ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ بنا جانے کبھی بھی کوئی چیز نہیں کھائے گا۔ ایک دن ایک خوبصورت بلی جس کا نام مائلو تھا آئینے کے سامنے بیٹھے سرخ لباس پہن کر بہت پیارا میک اپ کر رہی تھی۔ اس کی ننھی سی بیٹی موئنی ایک معصوم سی کٹن کو قریب کی کرسی پر خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مائلو نے اپنے بیٹے کو بائے کیا۔ موئنی نے کہا، ماما مجھے بھی آپ کے ساتھ آنا ہے۔ پھر مائلو نے کہا، بیٹا میں جا رہی ہوں، جلدی واپس آؤں گی میری جان۔ وہ کار میں بیٹھ گئی اور اسٹوڈیو چلی گئی جہاں پر وہ روشنی میں چمکتی ہوئی پر اعتماد ڈیفرنٹ پوزز کے ساتھ فوٹو شوٹ کروا رہی۔ دوسری طرف موئنی چھوٹی کٹن نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر لپسٹک کو اپلائی کرنے لگی اور سرخ فراق پہن کر سائیکل پر نکل پڑی، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ پھر جب یہ اسٹوڈیو پہنچی تو وہاں یہ ریڈ کارپٹ پر چلنے لگی۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور بہت خوش ہوئے۔ لوگ تالیاں بجا رہے تھے، تالیوں کی آوازیں پورے اسٹوڈیو میں گونج رہی تھی۔ مائلو نے جب موئنی کو ایسے دیکھا تو وہ پہلے تو بہت حیران ہوئی، پھر فخر سے اس کی آنکھیں بھر آئی۔ آخر میں مائلو اور موئنی دونوں ماں بیٹی ریڈ کارپٹ پر چلتے ہوئے دنیا کو دکھا دیا کہ خواب ماں سے بیٹی تک کیسے منتقل ہوتا ہے۔ ایک دن بارش میں بھیگی ہوئی زمین پر ایک چھوٹے سے کیچڑ بھرے راستے پر ایک پرانا سا ٹرک آہستہ آہستہ چل رہا تھا جسے ایک مرمٹ کٹن چلا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ اچانک اسے کیچڑ کے گڑھے میں سے ایک ننھی سی آواز سنائی دی، کوئی ہے پلیز مجھے یہاں سے نکالو۔ اس نے فوراً ٹرک روکی اور باہر نکلی اور کیچڑ کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ اس کے سامنے ایک ننھی سی کٹن جو کہ گردن تک کیچڑ میں دھنسی ہوئی تھی اور کانپ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور جسم کیچڑ سے اور کیڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ مرمڈ نے نرمی سے پنجہ اس کی طرف بڑھایا اور کہا، گھبراؤ نہیں، میں آ گئی ہوں، تم اب محفوظ ہو۔ کٹن نے ہچکیاں لیتے ہوئے بولا، مجھے لگا کوئی نہیں آئے گا۔ مرمڈ نے کہا، بس تم تھوڑا سا حوصلہ رکھو، میں آ گئی ہوں۔ وہ اسے گود میں اٹھا ٹرک کی طرف بڑھی اور ٹرک میں لٹا دیا۔ پھر ٹرک کو دوبارہ چلانے لگی اور ہاسپٹل کی طرف چلنے لگی۔ مرمڈ اسے ہاسپٹل لے گئی۔ ہاسپٹل کے دروازے کھلے، ڈاکٹرز دوڑے۔ نرمی سے کٹن کے جسم سے کیڑے اور کیچڑ اور کیڑے صاف کرنے لگے۔ اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، شکریہ، آپ نے میری جان بچائی۔ مرمڈ کرسی پر بیٹھی تھی اور اس نے کہا، جان بچانا نہیں، انہیں جینا سکھانا میرا وعدہ ہے۔ کٹن نے کہا، آپ فرشتے ہو۔ مرمڈ کیٹ ہنس کے بولی، نہیں، میں صرف ایک بلی ہوں جسے کسی دوسرے کی پرواہ ہے۔ چند دن بعد آہستگی سے مرمڈ سے لپٹ گیا۔ آپ میری ہیرو ہو۔ مرمڈ کیٹ کے چہرے پر وہی پہلے والی مسکراہٹ لوٹ آئی اور کہا، اور تم میری ہمت ہو۔ ایک دفعہ ایک پیارا سا خوبصورت سا کٹن گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ گاؤں میں گھر سے نکلا اور کھیت کی جانب بڑھا۔ وہ کھیت میں گیا اور اس نے بہت تیز دھوپ میں گندم اکٹھے کرنا شروع کر دی۔ اس نے ٹوکری بھر لی گندم کی اور پھر اس گندم کو گھر لے کے آیا۔ گندم کے ساتھ اس نے آٹا تیار کیا اور آٹا تیار کرنے کے بعد اس نے آٹا گوندا اور ایک بہت پیاری سی ڈو تیار کر لی
کی اور اس ڈول سے اس نے نوڈلز بنائے. نوڈلز بہت مزے کے تھے اور اس کے اوپر اس نے وہ نوڈلز کی ڈیکوریشن کی. نوڈلز بہت مزے کے تھے, گرما گرم نوڈلز اس نے بہت مزے سے بیٹھ کے کھائے.